اور ہتھیار جمع کیے وغیرہ وغیرہ، الٹیمیٹم دیا مدینے والوں کو، ہم تمہارا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ہمارے باغی کو ہمارے سپرد کرو۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، حملے کیے، لڑائیاں لڑیں۔ انہی کے مقابلے کا حکم قرآن میں ہے، جو اس طریقے سے ظلم ظالم رہے اور ہمیشہ ظلم کرتے رہے اور حملہ کر کے آئے۔ آج ان آیتوں کو غلط مفہوم، بے ایمانی کر کے، جھوٹ بول کر یہ بتایا جاتا ہے، جھوٹی بات، کہ مسلمان کا مذہب اسے یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں مشرک ملے مارو۔ اگر ایسا ہوتا تو تقریباً 900 برس اس ملک میں کروڑوں مسلمان گاؤں گاؤں ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارہ، بھائی بہن، ماں باپ، ماموں چچا، رشتہ دار، تعلق، اچھے پڑوسی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، اور کسی مشرک کو کسی مسلمان نے کہیں مشرک ہونے وجہ سے قتل نہیں کیا۔ سب جھوٹی داستان، سازش ہے، بے ایمانی ہے، قرآن کے مفہوم کو موڑ توڑ کر، جھوٹ بول کر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان قرآن کے ایک حرف کو ترمیم نہیں کر سکتا، کاٹ نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام اس کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے جھوٹ کی ناؤ کب تک چلے گی؟ یہ ڈوب جائے گی۔ تمام بنیاد جھوٹ پر ہے، رات دن جھوٹی باتیں، جھوٹی باتیں۔ گاندھی جی نے کہا ہے کہ رام تھے ہی نہیں کوئی، نہ ان کی پیدائش کا مسئلہ ہے۔ یا گاندھی جی جھوٹے یا تم سب جھوٹے جو کہتے ہو ہزاروں برس کے بعد کہ رام یہاں پیدا ہوئے تھے۔ تم دیکھ رہے تھے، موجود تھے، تم نے دیکھا ہے پیدائش کو یہاں بجی تھی۔ ہمارا ماننا یہ ہے، آج جو مانے ساری دنیا میں وہ مسلط ہو، جھوٹ مسلط کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، اور اس کو دھرم کہتے ہو، جھوٹ کو، بے ایمانی کو۔ یہی تمہارا ہندوتو ہے جس کا تم نے گجرات میں اور 50 برس سے سارے ملک میں دکھایا ہے، اور پولیس کے بل پہ دکھایا ہے۔ یہی ہندوتو ہے، لعنت ہے اس ہندوتو پر۔ انسانوں کا نہیں ہو سکتا، یہ جانوروں کا تو ہے، بھیڑیوں کا، شیروں کا، کتوں کا ہے، انسانوں کا تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے غریبوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، پیٹ کے حمل کو مارنا اور قتل کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسانیت سے رہو، بھائی چارے سے رہو۔ اس ظلم کے خلاف ہم ہی مظلوم نہیں، اور بھی مظلوم ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو اور ظالموں کی مخالفت کرو۔ ہم اس لیے مظلوموں کو اکٹھا کر کے ان کی مدد کی صورتیں نکالنے کے لیے کوشش کرنا اپنا دینی حق سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، اور ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے، اور ہر ایماندار کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اتحاد بین المسلمین بھی ضروری ہے، ہم تو اس سے اور آگے بین المسلمین بھی اور بین المظلومین بھی، اور ان کے ساتھ آواز میں آواز ملانا اور ان کی مدد کرنا، وہ کشمیر میں ہو یا کہیں ہو، سب جگہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس پیغام حق پر مدد کرنی چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، اور برہمنزم، چھوت چھات جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، ہر مسلمان کو دور کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بھی، اپنے ماحول میں بھی، اور ہندوستان کے بسنے والے مظلوموں میں بھی۔ اس لیے ہم نے جو اب تک قصور کیا ہے اس کو جاری مت رکھو، اس کی اصلاح کرو اور مظلوموں کا ساتھ دو۔ مظلوم اکٹھے ہوں گے تو حالات بدلیں گے، ظالموں کی سازشیں ناکام ہوں گی، اور اگر نفرت کرو گے اور چھوڑ کے ہٹ جاؤ گے، کہو گے ہم ہی، تو سب کے سب تباہ برباد ہو۔ اس لیے ہر ایک شخص کا یہ ضروری فرض ہے، اور اس کے لیے کرنا چاہیے
کہ اس متحدہ آواز کو مضبوط کرو اور مظلوموں کا ساتھ دو اور ظالموں کی مخالفت کرو. ظالم کا ساتھ دینے والا بے ایمان ہے، آخرت میں اس کا منہ کالا ہوگا اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا دوسروں کو. اس لیے ظالموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے تناور درخت بنائے، طاقت پیدا کرے، ہواؤں کو رخ موڑے اور حالات کو درست کرے اور ہمارے اندر کی کمزوریوں کو دور کرے اور ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اسباب و وسائل عطا فرمائے اور سنجیدگی سے سوچنے اور سب کے لیے راہ حق تلاش کرنے اور کامیاب کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا وقنا عذاب القبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب پاک سیدنا مولانا محمد اللہم صلی وسلم علیہ ان کو اسوہ حسنہ پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ مساجد مدارس اور تمام اسلامی شاعر کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی نسل کو مسلمان رکھنے کی اور اسلامی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسلام مسلمانوں کے خلاف جو تنظیمیں منصوبے بنا رہی ہیں یا اللہ انہیں ناکام فرما. امریکہ اور اسرائیل جو اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ انہیں ناکام فرما. یا اللہ یہ بش جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے امریکہ کا صدر، یا اللہ اس کے غرور کے سر کو توڑ دے، اس کی دہشت سے تو سب ممالک کی حفاظت فرما، اس کی دہشت گردی سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرما. ہم اس ملک کے سب رہنے والوں کو آپس میں محبت و بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک میں خوشحالی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے شفا نصیب فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں دنیا میں انہیں پریشانی سے نجات عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اسرائیل کے مظالم سے نجات عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حکومت قائم فرما. یا اللہ تمام ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک سیدنا مولانا محمد اللہم صلی وسلم علیہ ان کے صدقہ و فضل میں ہماری دعا کو قبول فرما. ہمیں اسلام و ایمان پہ ثابت قدم فرما. یا اللہ ہمیں فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنے کی طاقت قوت اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ یہ جو اجتماع ہوا ہے اسے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. جو حاضرین تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما، انہیں اجر عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. دشمنوں کے شر سے ہماری سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بھائی میں لگاتا ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ہند